محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد پروردگار عالم دا لاکھ لاکھ پر شکر کہ اللہ رب العزت نے میٹھی نیند تو بعد پیاری سحری کھا کے باجماعت اپنی بارگاہ سے جھکنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضری نو ٹوٹی پھوٹی عبادت نو اپنی بارگاہ چے اپنی شان دے مطابق قبول و منظور فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، ماہ سیام دا تیسرا جمعۃ المبارک وقت سحری کھانے تو بعد اسی ماہ سیام دی اس پر رونق فجر نو ادا کرنے دی اے توفیق رب دے فضل نال حاصل کیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس ٹوٹی پھوٹی عبادت نو میرے تیرے واسطے باعث نجات و برکت بنائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، رسول کائنات سید عالم نور مجسم دے نواسہ پاک حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم ولادت کل گزر گیا تے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے ہاں جس وقت نواسے دی آمد ہوئی ہوے گی، آج 1500 سال دور کھڑے تیرے میرے ہاں بچے دی ولادت ہوئے تے خوشی دے ٹھکانے دا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اسی کس نہشت تے پہنچ کے کھڑے ہو جانے ہیں۔ بوڑے بھی جوانی دے نال چل دے جاندے نے، جا کے دیکھ کے آندے نے کہ میری نواسی دے ہاں یا میری بیٹی دے ہاں اللہ رب العزت نے رحمت کیتی ہے یا نعمت اتاری ہے۔ بڑا خوشی دا لمحہ ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے تو قرآن اندر فرما دیتا نا کہ اے محبوب تم ان سے کہہ دیجئے کہ جب اللہ کی رحمت ہو جائے، اس کا فضل ہو جائے تو پھر گنگے نہ بنے، بلکہ اس کی رحمت کا، اس کے فضل کا شکر بھی ادا کریں۔ تے اے رب کریم دی طرفوں ایک فضل سی کہ رسول کریم دے ہاں نواسے دی آمد ہوئی تے حضور دا عمل کل امت واسطے اے ایک راہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک کامل ضابطہ زندگی ہے۔ تے رسول کریم اپنے نواسے نو نہ صرف گٹی دیندے نا، بلکہ سرکار اس تے سر تے جتنے بھی بال ہیں نا وہ حلق کرنے تو بعد، حجامت اتارنے تو بعد وہ بال ترازو دے ایک پلے چ رکھ کے اس تے وزن دے برابر چاندی تول کے راہ خدا چ صدقہ کر دیندے نا۔ اس تو فقہاء کرام نے مسئلہ اخذ کیتا کہ اگر اللہ رب العزت آج بھی تینوں مینوں کھانا پینا وافر مقدار چ فراہم کر رہی ہے تے تیرے میرے ہاں بچے دی ولادت ہو جائے تے تینوں مینوں اللہ رب العزت دے فضل دے نال حلق کرنے دی توفیق ملے تے پھر بچے دے سر دے بالاں دے وزن دے برابر راہ خدا دے اندر چاندی نو وقف کرنا، صدقہ کرنا یا اتنی مالیت یعنی اتنے پیسے صدقہ کرنا سنت رسول ہے۔ اس وجہ دے نال ہر صاحب استطاعت شخص نو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے اتنیاں بچے دیاں سمیسٹر دیاں فیساں اسی جوانی چ بھرنی ہیں، تھوڑی ساری بڑھاپے دے اندر سنت رسول بھی ادا کر لی ہے۔ یہ سب تو بڑا پیغام ہے امام حسن دی زندگی دے ابتدائی مرحلے چوں کہ تیرے میرے واسطے کامل زندگی ہے جڑی حضور دی، اس دے وچوں ایک میں تحفہ پیش کر رہی ہوں۔ کچھ لوگ ہوندے نا اللہ پاک نے نواسیا بڑا ہوندا ہے لیکن خرچ کرنے دا انہاں دے اندر صرف نہیں ہوندا۔ کچھ لوگ ایسے ہوندے نا، جس طرح سنن ابو داؤد شریف چ روایت ہے کہ میرے حضور جا رہے ساں، سرکار نے نظر اٹھا کے دیکھے کہ شخص ہے، ٹوٹے جوتے نے، پھٹا پرانا لباس ہے، چہرے تو نکاہت چھلکتی پئی ہے، دیکھنے تو لگتا کہ غربت اس دا مقدر ہے۔ حضور نے اشارتاً کیا ادھر آنا، وہ قریب آیا، سرکار نے فرمایا تیرے تے اللہ دی رحمت نہیں؟ یا رسول اللہ بڑا فضل ہے۔ تے فرمایا جدوں فضل کردا نا تے پھر وہ انہوں دیکھنا بھی پسند کردا ہے، تے تو بخیل بن کے تے غریباں والا حلیہ بنا کے نہ گھوم، بلکہ اپنے رب دی ذات نو دکھان، بناوٹ تصنع شہرت تو پاک۔ ایک ہوندا کہ کسے نو دکھانے واسطے، بناوٹ واسطے، داغ بٹھانے واسطے، روب دبدبے واسطے، فرمایا نہیں نہیں، تو خالص اللہ دی رضا واسطے اچھا لباس پہن، اور رب دیکھنا پسند کردا ہے کہ میں بندے نو دیتا بھلا اس نو استعمال بھی کردا کہ نہیں کردا۔ کچھ لوگ سانپ بن کے بیٹھ جاندے نے، چھپا کے بیٹھ جاندے نے، بس اس نو خرچ کرنے دا ظرف اپنے اندر پیدا نہیں کر پاندے۔ اللہ رب العزت ایسی ناپائیدار دولت تو تیرے میرے دامن نو پاک فرمائے۔ یہ کچھ لوگاں دا وتیرہ ہوندا کہ روندے ہی روندے نے، روندے ہی روندے نے، خوشی انہاں دا مقدر نہیں ہوندی، بلکہ عبد الرحمن ابن عوف نے
مدینہ شریف کے اندر جدو صحابہ ہجرت کر کے آئے نا، جڑے امیر ترین صحابی نے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ جدو حضرت عمر فاروق تے زمانہ خلافت چے عام الربادہ آیا، یعنی وہ قحط دا سال آیا، پورے مکے دے اندر لوگ ایک نوالا کھانے نو ترس کے رہ گئے۔ بکریاں دے پستانہ چ جڑا دودھ سی خشک ہو گیا، مرد و عورت تے کمزور چیز ہے نا، جانور انسان دے وجود دی نسبت تھوڑا مضبوط ہوندا ہے، انہاں دے پستان بھی خشک ہو گئے، کسے مقام تو بھی کوئی پینے دی کوئی کھانے دی چیز میسر نہیں آ رہی، لوگ درختاں دی او جڑ خشک نکال کے اس نو کسے طرح چبا چبا کے پیٹ تے جہنم نو بجانے دی کوشش کردے ہیں۔ بڑے مشکل وقت جو لوگ گزر دے پے نے، تے اس وقت جس صحابی دے ہاں سونے دیاں اینٹاں سی، اس دا نام عبد الرحمن ابن عوف سی، یہ امیر ترین صحابی نے تے بڑے ظرف والے صحابی نے، راہ خدا چ خرچ کرنے والے صحابی نے۔ شادی کی تھی نا تے اگلی صبح رسول کریم دی بس میں نور چ آئے تے سرکار نے اس طرح کر کے نظر اٹھا کے دیکھی تے ایک دبا پیلے کلر دا سفید لباس تے نظر آیا، سرکار نے قریب بلایا، حضور نے از راہ محبت تو اس نو چھو کے اس طرح ہاتھ لگا کے فرمایا اے کی ہے؟ یا رسول اللہ تو انہوں پتا کہ میں کل زندگی دی ایک خوشی نو منا کے اگے نو بڑے ہاں، تے میں اس وقت نا خوشی نو مزید وسعت دین واسطے ایک اعلیٰ قسم دی خوشبو دا استعمال کیتا، وہ اپنا داغ چھوڑ گئی۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماندے نے کہ سرکار دی طبیعت مبارک تے میں نظراں جما کے محسوس کر رہا سی کہ جڑی بات حضور کر رہے نا اصل منشا اے نہیں، سرکار ہی دے تو علاوہ بھی کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضور نے نا ہاتھ پھیر کے فرمایا چل کوئی بات نہیں، تے کل تیرے نکاح ہو گیا، ولیمہ لازمی کری۔ فرماندے حضور نے محبت نال کیا ولیمہ لازمی کری؟ فرماندے یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں ولیمہ۔ حضور نے حکمن کیوں کیا؟ اس مقام تے حکمن کیوں کیا؟ اس وجہ دے نال حکمن کیا، سرکار نو پتا سی کہ عید تے اللہ پاک دا خاص فضل ہے، رحمت ہے، یہ اگر کر بھی لے گا استعمال و دولت چ کمی نہیں آ لگی، تے اس وجہ دے نال حکمن کیا۔ ویسے جڑا ولیمہ کرنا نے سنت رسول ہے، تے برات نو حکمن لے کے جانا، بچی والے نو کہنا 400 بچہ ہی 400 بندہ ہی آئے گا، یہ جڑا نا یہ ظلم ہے شریعت دے نال۔ اسلام دے اندر برات دی جہیز دی کوئی گنجائش نہیں نکل دی، یہ تے صرف کی ہے کہ بیٹی دے باپ نو نیچا دکھانے دا ایک رستہ نکال لیا سا لوگاں نے۔ اسی کہنے ہیں اچھا یہ رشتہ دیکھن آئے سی تے 20 بندے آئے سی، کوئی بات نہیں، برات تے اسی 120 لے کے جاواں گے، کسرہ نکال دیاں گے۔ پھر میں حیران ہو جانا، پھر وہ جدو مکلاوے تے آندے وہ بھی 120 ہی اکٹھے ہو کے آ جاندے نے۔ ایک نویں رسم غریب واسطے تے شادی دا مرحلہ پل سرات تو گزرنے دے برابر اسی کٹ چھوڑیا۔ اس وجہ دے نال خیال ہونا چاہیے، اگر اللہ پاک نے پاک دولت دے نال نوازے دا خرچ کرنے دا ظرف پیدا کرو۔ دین ایثار مانگدا ہے، قربانی دا نام دین ہے۔ اگر میں تو ایثار نہیں کران گے تے پھر یقین کر ابو جہل بھی بڑا ہی لالچی سی، ابو لہب بھی بڑا ہی لالچی سی، مال و دولت دے انبار لگے رہ گئے، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں، کیسے کیسے چلا گیا دنیا تو، دولتاں اتھے رہ گئیاں، انبار مال و دولت دے عیش و عشرت دے وہ بیڈ لگے دے لگے رہ گئے، تے تقدیر دا قلم چل گیا۔ آج وقت ہے ہر شخص جس تے اللہ دا فضل رحمت ہے تے وہ شکر دے طور تے اپنی ذات نو بھی وچ شامل کرے، اپنے اہل خانہ نو بھی شامل کرے، ہر شخص دا شمار کر کے فی پرسن ایک بندے دی 320 صدقہ فطر دے طور تے کسے غریب دے دامن چ ڈالے۔ اے اظہار خوشی ہے کہ مالک تو دیتا ہے تے میں ادھے تے خوشی دا اظہار کر رہے ہیں۔ شریعت طلب کر دی ہے، ڈیمانڈ کر دی ہے۔ جڑے لوگ زکوٰۃ دے منکر ہو جان نہ دائرہ اسلام چو خارج ہو جان دینا، دینے تو پہلا تحقیق ضروری ہے، دینے تو پہلا تحقیق ضروری ہے۔ جڑے لوگ زکوٰۃ دے منکر ہو جان وہ شریعت دے دائرے چو اسلام دے دائرے چو نکل جان دینا، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق تخت خلافت تے بیٹھے نا، معان اینے زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، منکر بن کے کھڑے ہو گئے، اسی نہیں جے زکوٰۃ دینی، یہ خلیفہ رسول سی، میرے جیسا مولوی نہیں۔ ظاہری طور تے اس وقت حضرت ابو بکر مولوی شپ بھی کر رہے سی، لیکن خلیفہ رسول نے آپ نے تلوار نیام چو نکالی، فرمایا نوک دیکھتے پہ ہو، حلق تے رکھ کے وصول کراں گا، میں رسول اللہ دے زیر سایہ پل کے جوان ہویا تے میں اپنی حیاتی چ اپنے نبی دی شریعت تو کمزور نہیں ہون دیاں گا۔ حضرت ابو بکر نے زور تلوار تے
نوک لگا کے تے زکات نو وصول کیتا۔ ایک بہت بڑا تماشا ہو رہا، کھلواڑ ہو رہا ہے اہل سنت دے نال کہ لوگ زکات دے کے بھی نہ تے صبح قیامت اس طرح کھڑے ہون گے جس طرح دیتی نہیں۔ پتہ کیوں؟ اہل تشیعہ دی ایک بہت بڑی جڑی سی چل دی پئی ہے، وہ کی ہے کہ کہندے اسی غرباء نو کھانے مہیا کر رہے ہیں، فلاں نو فلاں، سانو زکات دے پیسے دیتے جان۔ بالخصوص بڑے شہراں چ یہ بڑی عام ہے جماعت جیڈی سی، یہ فوری طور تے لوگ بھی مانوس ہو جاندے کہ انہاں نے اتنے غرباء نو کھانا پیش کر دیتا، اتنیاں نو گھر بنا کے دے دیتے، انہاں نو دے دیندے نا زکات۔ جڑے لوگ اس تنظیم نو زکات دین گے سیرے تو ہو ہی نہیں رہی، وہ دی وجہ کی ہے کہ جڑے اہل تشیع احباب نے زکات دے منکر نے، یہ کہندے زکات نہیں اسی دینی، تے جڑا خود نہیں دے رہا وہ تیرے کو کیوں لوے؟ جڑا آپ منکر ہے کہ دیکھو یار میں نماز پڑھنے دا اہلکار ہی نہ ہوواں بلکہ انکاری ہوواں معاذ اللہ، تے آ کے تے وقت ضرورت تہاڈی امامت تے کھڑا ہو جاواں تے تسی بھی چپ کر کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تے تسی ظالم ہو۔ دنیا میں قتیل اسا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے پر بغاوت نہیں کرتا۔ جے میں ظلم کر رہی ہاں تے تانوں چاہیے سی بغاوت کر دے۔ اس وجہ دے نال تحقیق کی اینک لگا کے گرد و نواز چ جانگ کے جتھے تیرا اطمینان قلب ہو جائے، جم جائے ضمیر آ کے مطمئن ہو جائے کہ یہ بندہ واقعتاً مستحق ہے، یہ ساڑیاں اکھاں دے سامنے شب و روز گزاردا پیا، بڑی تنگ دستی دے عالم چ جا رہی ہے، اس کو تسی زکات بھی دو، صدقہ فطر بھی دو، تے کم از کم اس دی شرح 320 روپیہ اگر اللہ نے چوکھا ہی مال دیتا ہوئے نا تو اس تو زیادہ بھی نکال سکتی۔ یہ ویسے مفتی منیب دی تحقیق ہے کہ 320 لازمی ہے، اس تو نیچے نہیں نکالنی، تے اس تو اوپر نکل جان بہت بہتر ہے۔ ہر شخص کوشش کرے۔ تے پھر کچھ لوگ کہندے جی کہ وہ ایک مولوی صاحب نے دسیا جی کہ اکو بندے نو ساری دینی ہے، نہیں ایسی بھی بات نہیں، اسی جس معاشرے دے اندر سرو کر رہے ہیں نا، ایتھے میں کسی نو مشروط نہیں کران گا، باؤنڈ نہیں کران گا۔ دی وجہ کی ہے کہ اگر تسی ایک ہی منگتا آیا مستحق بھی ہے سی اس نو سارے دا سارا صدقہ فطر دے دیتا یا زکات دے دیتی، عید والے دن تک تے سائلین آ کے تیرا بوہا پٹ مارن گے۔ اسی جس معاشرے چ رہ رہے ہیں اسی اس دے نال بھی چلنا ہے، صرف بھی کرنا ہے، حکمت دے نال قدم اٹھاؤ کہ اگر تو ایک نو دے کے تے بریو ذمہ ہونا چاہ رہی ہیں تو ہن ہر سائل آئے گا کم از کم تینوں 20 روپے 10 روپے یا 30 روپے دینے پہن گے، پھر تو این برا محسوس کریں گا کہ یار یہ کی ہو گیا، میں تے دے کے جان چھڑوا چکی ہیں لیکن یہ چھوڑ دے کیوں نہیں پہ۔ اس وجہ دے نال حکمت دے نال چلو۔ وہ ٹھیک ہے کہ ایک رائے ہے علماء دی کہ اتنا کر دینا چاہیے کہ جس نو دتا جا رہے اس دی کوئی چیز بن جائے، ٹھیک ہو گیا اس دی چیز بن جائے گی لیکن میرے دروازے دی خیر نہیں ہونی۔ اس وجہ دے نال حکمت عملی دے نال چلیا جائے۔ اگر بچہ کما رہا ہوئے نا پھر وہ باپ تے ذمے نہیں آندا، بہتر ہے کہ وہ اپنی کمائی چوں اپنا صدقہ فطر ادا کرے، یہ افضل ترین درجہ ہے۔ لیکن اگر اس کی طرف اس کا باپ ادا کر دے پھر بھی ہو جائے گا، یہ بات نہیں کہ نہیں ہوئے گا، باپ ادا کر دے پھر بھی ہو جائے۔ بیٹی کمائی کر رہی ہے لیکن باپ اپنی بیٹی دا خود دینا چاہتا ہو جائے گا، لیکن افضل سی کہ بیٹی اپنا خود ادا کر لیندی کیونکہ کما رہی ہے۔ ہر شخص اپنے گھر دا تعین کرے کتنے افراد نے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ نابالغ بچے دا نکالنا کیسا، بہت اچھی بات ہے، نابالغ دا بھی نکال سکتے ہو لیکن بالغ نو چھٹی کوئی نہیں، نابالغ نو پھر بھی شریعت اس مقام تے چھٹی دے دیندی، لیکن بالغ نو چھٹی کوئی نہ۔ بالغ ہے تو اس کا نکلے گا ہی سو نکلے گا، نابالغ ہے اس کا بھی نکال دے افضل ہے، اللہ پاک اس نو بیماریاں تو محفوظ فرما لے گا۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تمامی احباب نے وقت تے آنا، میں اس وجہ دے لمبی گفتگو نہیں کیتی، چاند ایک کی ضروری باتاں کیتی ہیں۔ جمعۃ المبارک چ انشاءاللہ العزیز غزوہ بدر دے حوالے تے کلام ہوے گا۔ یہ صرف نواسہ رسول دی طرف از راہ محبت عقیدت دے زمرے چ رہ کے ایک اشارہ دیتا ہے۔ میرا ذہن تے سی کہ انہاں تے پورا جمعہ لگایا جاندہ لیکن نہیں، غزوہ بدر اگے آ گیا۔ میں انشاءاللہ جمعۃ المبارک دے اندر غزوہ بدر دا پس منظر کی سی تے وہ کس مقام تے وجہ کی بنی تے جدو پیش آیا تے پھر اللہ رب العزت نے کیسا کرم فرمایا، ساریاں وضاحتاں ہون گیاں، وقت تے آؤ تے اللہ رب العزت دی دتی طاقت دے نال انشاءاللہ شہدائے بدر نو اسی سلام عقیدت پیش کرانگے۔ وآخر دعوانا آن الحمدللہ۔